علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الہی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اب سب کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے تو ٹاپک ہے استقبال رمضان۔ ہر سال کرتے ہیں، ہر سال جانتے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ بہتر گزاریں گے نا، لیکن جب دوبارہ رمضان آنے والا ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہم جو ٹارگٹ بنایا تھا ہم نے کیا اسے اچیو کیا؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ اس رمضان کو ایسا گزاریں کہ باقی کے 11 مہینے ہمارے اس کے حساب سے چلیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف رمضان کے مسلمان بن کے رہ گئے، صرف رمضانی مسلمان، جو رمضان میں تو بڑے پیارے مسلمان بن جاتے ہیں اور جیسے عید آتی ہے واپس ویسے ہی ہوتا ہے۔ کوشش کیا کرنی ہے، کوششیں بھی کرتے ہیں، اچھا سے اچھا رمضان بھی ہر سال گزار لیتے ہیں۔ اب اس سال کیا کوشش کرنی ہے، آپ سبھی جانتے ہوں گے، ضرور ایک نہ ایک بندے کو ایسے جانتے ہوں گے جن کی ڈیتھ اس سال ہوئی ہوگی اور وہ اس سال رمضان کے اندر نہیں ہوا، جانتے ہوں گے نا، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوا ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا یہ کون سا رمضان ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے موقع بھی دیتے ہیں تو وہ یہ تھوڑی ہوگا، وہ 2023 کا رمضان تھوڑی مجھے دوبارہ ملے گا، وہ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو اب ہوگا نا۔ یہ جو دن ہے، یہ جو دن آ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہمارے یہاں کوئی شادی ہو اس کی پلاننگ ہم لوگ کب سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اچھا جوڑا ایسے ہو، پھر کتنے دن پہلے سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سب میں نے میک اپ یہاں سے کرانا ہے، میں نے یہ چیز یہاں سے لینی ہے، یہ ارینجمنٹ ایسے کرنی ہے۔ رمضان بھی تو ہمارے آ رہا ہے نا، اب ہم نے یہ خود دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا اس کے اندر سے سمیٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سیل لگا دی خوب کہ لے لو تم لوگ، بڑا چڑھا کے میں دے رہا ہوں نا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہ بخششوں کا مہینہ ہے، کہ یہ مہینہ ایسا آ رہا ہے کہ جس کے اندر اے میرے بندے تم بھٹکے ہوئے تھے، ادھر ادھر لگ گئے تھے، تمہاری مصروفیات زندگی تھی، کبھی بچوں کی شادیاں تھیں، کبھی بچوں کی پیدائش ہو رہی تھی، تم انہی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اے میرے بندے پلٹ آؤ، اے میری بندیوں پلٹ آؤ، تم انہی میں لگی رہی، انہی میں لگی رہی، اب عبادت تمہارا حق ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موقع دے رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم پر روزے فرض کیے اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ یعنی رمضان کا مقصد پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اور ہوتا ہے۔ ہم ایک گلاس پانی سامنے رکھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے گھر کے اندر، ہم نہیں پیتے، کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ اس ٹائم ہمارا تقویٰ کا لیول ہے۔ صرف یہی ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں پیتے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی آپ دیکھ لیں، اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو واقعی اس میں تقویٰ کا لیول آتا ہے، وہ نہیں پیتا۔ اور یہ صرف رمضان میں نہیں، آپ کسی بھی دن روزہ رکھ لیں، روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا کہ اس لیے کہ تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لینا۔ اے میرے بندے یہی والی کیفیت تم سے 11 مہینے میں چاہیے، جو ابھی تمہارے اندر آئی ہوئی ہے نا، یہ کیفیت چاہیے 11 مہینے میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، پھر رمضان گزر گیا، پھر اس میں تو ہم نے بڑی کوشش کی تھی، اچھا کوئی مجھ سے لڑے تو مجھے یاد رکھنا ہے، نہیں میں تو روزے سے ہوں، مجھے جواب نہیں دینے، میں نے بڑا درگزر کرنا ہے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ پھر جو باقی کے 11 مہینے آئے تو وہ، اور پھر تقویٰ کا تعلق پھر کس چیز سے ہے کہ اللہ، اگر ہم دورہ قرآن بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں قرآن کھلتے بھی کیا پتہ چلتا ہے، پہلی آیت کیا کہتی ہے، ہدی للمتقین، اس میں تو ہدایت تقویٰ والوں کے لیے۔ روزہ رکھ لیا، تقویٰ آ گیا، اب دورہ قرآن اثر کرے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا، ہم یہی پوچھتے رہ جائیں گے آپ کیا ہو رہا ہے، کتنے بجے ہو رہا ہے، آن لائن کہاں ہو رہا ہے، میں کہاں سے لوں، یہ کہاں سے لوں، 2 پارے 2 گھنٹے ہم نے لگا لیے، صبح بھی پڑھ لیا، تراویحوں میں بھی پڑھ لیا، دورہ قرآن میں بھی سن لیا، اور عمل ہمارے پھر نہیں بدلتے۔ اچھا اب ہمیں یہ بھی پہلے سے پتا ہو جاتا ہے، اچھا وہ والی آیتیں چل رہی ہیں، اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اچھا اس میں تو یہ ہو رہا ہے نا، اچھا یہ تو میں نے پچھلے سال بھی سنا تھا، اب یہ نیا وہ ہمارے اندر دماغ میں آنا شروع ہو گیا، اچھا یہ ان کا تو اس دن بھی سنا تھا۔ پہلے تو ذہن سے نکال دیں، میں جو سننے جا رہی ہوں، کیا سننے جا رہی ہوں، قرآن سننے جا رہی ہوں، میں اللہ کا کلام سننے جا رہی ہوں۔ دوسرا یہ کہ ہم جو دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں وہ تفسیر کلاس نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آئے تھے پھر اللہ نے انہیں کوئی، تو مجھے انہی آیات میں سے، اور ملتا ہے انہی آیات میں سے ڈیلی کا سبق لینا ہے، کچھ نہ کچھ تو آج ہے، آج کے بارے میں اللہ مجھے کیا سنوانے کے لیے لایا،
ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں قرآن کا؟ صرف یہ سنت زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ یا میرا مقصد کیا ہے اس دورہ قرآن کا کہ اگر میں کہیں سے بھی قرآن سنتی ہوں، کسی کا بھی سنتی ہوں، کسی کو بھی سنتی ہوں، مقصد کیا ہے کہ ایک دفعہ ترجمہ ہماری آنکھوں سے گزر جائے. بے شک ہم دسیوں دفعہ پڑھ چکے ہیں، بے شک ہم کلاسز لے رہے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کی کلاس دورہ قرآن کے اندر آتے ہیں ہر دفعہ نئی بات. اور کون سی باتیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں؟ ہم ہزاروں لیکچر سن رہے ہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن آج اس بھاگتی ہوئی زندگی کے اندر کیا ہم جانے کو تیار ہیں کہ اللہ آپ بلا لیں میں تو راضی ہوں؟ آج میری اور آپ کی موت کا وقت آ جائے تو ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں جی میں راضی ہوں، بس اچھا میں تو انتظار میں بیٹھی ہوں کہ آپ سے ملاقات ہے ہم راضی؟ نہ نیک جانا چاہ رہے ہیں، نہ بد جانا چاہ رہے ہیں، نہ چھوٹے جانا چاہ رہے ہیں، نہ بڑے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس دنیا سے بڑا پیار کرنے لگ گئے. جتنا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اتنی وہ میں بگائی جاتی. آج ہم ابھی ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ واقعی پاکستان کے اندر رکھا کیا ہے، اتنی مشکلات، اتنی تنگی اور اتنے مصائب اور پریشانیاں ہیں. جب پاکستانی قوم، پوری قوم راتوں کو جاگے گی اور فجر کے ٹائم کے اندر ہماری پوری نوجوان نسل، ہمارے مرد سوئے ہوئے ہوں گے، ہم خود دیکھ لیں ہماری مسجدوں کا حال، تو پھر کہاں سے رحمتیں اور برکتیں داخل ہوں گی؟ اس ٹائم تو ہم نے دروازوں کو بند کیا ہوا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فجر کے وقت میں برکت ہے، تو ہم نے سو کے گزار دی. پھر وہی رمضان کے مسلمان ہیں نا، رمضان میں مسجدیں بھی بھریں گی، سب کچھ ہوگا، پھر اس کے بعد پھر ہمارا وہی حال ہے. رمضان کیوں آیا تھا کہ اے بچوں، اے بچیوں، اے بندیوں، اب تم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے. یہ 30 دن اللہ نے کیوں دیے تھے؟ تاکہ ہمیں عادت ہو جائے نمازوں کی. ہمیں تو عادت ہے 30 دن تو بڑے مزے سے پڑھی، پھر عید والے دن ہماری نمازیں گھر. ابھی ایک دعوت چل رہی ہے، ابھی یہ کوٹنگ کرنی ہے، ابھی وہاں جانا ہے، ابھی یہاں آنا ہے. وہ جو رمضان کے اندر روٹین تھی، اول وقت میں نمازیں پڑھی جانی تھی، وہ سب غائب ہوتی جا رہی. تو اب ہم نے پہلے سے کیا پلاننگ رکھنی ہے کہ نہیں اس سال میں عید پہ بھی کوئی نماز مسنا. اس سال میں نے آخری رات میں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ اللہ بس اب مجھے آپ سے اجر چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے سے پہلے 6 مہینے تیاری کرتے اور رمضان جانے کے 5 مہینے بعد تک دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لینا رمضان کی عبادتوں کو، اللہ تو ہم سے قبول کر لینا رمضان کی عبادتوں کو. اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کی اسے تو ہم سے قبول کر لی. ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں روزے اس لیے دیے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تم میں کس میں؟ مجھ میں اور آپ میں. قرآن کی آیت ہے نا، تم میں کس میں؟ اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، اے میری بندیوں تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تم بھول جاتے ہو کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھنا ہے. کہتے تو ہو کہ ہاں مجھ میں اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے بڑی ڈرتی ہوں، لیکن ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنا ڈرتے ہیں. روزوں کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کون رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مت پریشان ہو، اتنی مہنگائی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور کس طرح باقی کے کام ہوں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں نا مہینہ، رحمتوں کے دروازے کھول رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا عمل اچھا رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رحمتوں کی برسات اس مہینے کے اندر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تحقیق وہ محروم ہی رہا. یعنی اللہ نے ایک مہینہ ہمیں دیا اتنا خوبصورت، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک رات ہمیں دی اور کہہ دیا کہ اب اس کے اندر بھی اب تم اپنی بخشش نہیں کرا سکتے، یہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اب اس کے اندر بھی اپنی بخشش نہیں کرا سکتے، تو پھر تحقیق تم محروم ہی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے آئے، کیونکہ 2 ہجری میں فرض ہوئے نا روزے. روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی مجھ سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے الحمدللہ ہم سب ایمان لائے ہیں
تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بس یہ اللہ کو ہم سے چاہیے کہ اے میرے بندو متقی بن جانا۔ پھر ہم اپنا ٹارگٹ کیا بنائیں؟ ہم ٹارگٹ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ کیا ٹارگٹ رکھیں گے اس رمضان میں؟ کیا ٹارگٹ رکھیں گے؟ ہم نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ متقی بن جاؤ، تو بس مجھے متقی بننا ہے۔ ٹارگیٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک مہینے کے لیے نہیں بننا، پورے سال کے لیے بننا۔ اور پھر ہم متقی کو پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا وہ بڑا سارا دوپٹہ اوڑھ کے جو ہے ہم نے بڑا سا اسکارف اوڑھا ہوا ہے تو ہم متقی بن گئے۔ تقویٰ تو کیا ہے؟ ہر وقت ہر لمحہ مجھے یاد ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے، جیسے ہمیں رمضان میں یاد ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ رات کو سو بھی رہے، اس ٹائم روزہ نہیں ہے، لیکن کیا فکر ہے اللہ مجھے صبح اٹھنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے تہجد پڑھنی ہے۔ یہ کس کی محبت میں ہو رہا تھا؟ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہو رہا تھا تاکہ متقی بن جاؤں۔ تو ٹارگٹ یہی کہ یہ رمضان جو آیا ہے اس میں میں نے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ مجھے متقی بننا ہے آگے کی زندگی کے۔ اور جب ہم ٹارگٹ بناتے ہیں تو اچیو بھی کر لیتے ہیں۔ اب اتنے سارے آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، کتنے لیکچرز ہو چکے ہوں گے یا آپ نے خود نکال کے سنے ہوں گے استقبال رمضان کے یا رمضان کی پلاننگ کے حوالے سے، یہ پوسٹ آئی ہوں گی آپ کے پاس، تو اس میں کتنی باتیں ہو چکی نا، اور کتنی باتیں آپ نے پڑھ بھی۔ بتائیے اب تک کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ نے نیو شروع کی کہ اس رمضان میں نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں؟ جب وہی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے کون سی نماز سیکھی تھی، وہ جو ہمیں بچپن میں باجیوں نے جہاں ہم دوبارہ پڑھنے جاتے تھے، آسان ترجمہ نماز، اسی طرح کا کچھ لکھا ہوتا ہے نا آسان، وہ آسان پہ ہی اٹکے ہوئے ابھی تک۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا سبحانک اللہم کے علاوہ بھی اللہ کے نبی نے کوئی دعا پڑھی ہے؟ پھر ہمیں جو رکوع کی دعائیں یاد نہیں، سجدے کی دعائیں یاد نہیں، اور اللہ کہ اگر ہو گئی تو وہ 20 صورتیں یاد ہیں، وہ بچپن میں جو پکی یاد ہوئی تھی علم تارا سے لے کے قل هو اللہ تک، بس وہی رٹافیکیشن ہے ہماری۔ نیو یاد کریں۔ سنت کے بارے میں معلوم ہے، سنت کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں رکوع کی کیا دعائیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، سجدے کی کیا دعائیں پڑھا کرتے تھے، وہی بس وہ جو ہم وہی ہے۔ باقی اچھا دنیا کی ہر ٹیکنالوجی ہم نے سیکھ لی، چھوٹے چھوٹے بٹنوں والے موبائل یوز کرتے تھے، ٹچ سب کو یوز کرنے آ گیا، سب بڑے بزرگ سب کو آ گیا، جتنا بھی اپنی مرضی کا سیکھ لیا نا ہم نے۔ صرف ہم دین کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں، ہم کیسے کریں گے، ہمیں یاد نہیں ہوگا۔ جو کوشش کرتے ہیں وہ پیپرس بھی دے لیتے ہیں، وہ یاد بھی کر لیتے ہیں، وہ کلاسز بھی جوائن کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں لگن آ جاتی ہے نا، نہیں میں نے پڑھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، پھر وہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن تو ہے ہی آسان، دین ہے ہی آسان۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عمل کی بابت پوچھا گیا کہ انہیں جنت میں داخل کرے، یعنی صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں بتائیے کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں جس سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ عام دنوں میں بھی جب آپ کی فیلنگس نہ آ رہی ہو نا یہ تقویٰ والی، تو پھر کبھی شوال کے روزے آ جاتے ہیں، کبھی ایام بیس کے روزے آ جاتے ہیں 13 14 15، کبھی بھی جب آپ روزہ رکھ لیں نا، چاہے وہ نفل روزہ ہی ہو، اپنے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں تو واپس سے تقویٰ والی کیفیت آ جاتی ہے، اسے ایک دن کے لیے تو آتی ہے۔ تو پھر یہ رکھیں ٹارگیٹ کہ اس رمضان جیسے میں نے گزارا ہے تو مہینے میں 2-3 روزے تو رکھیں تاکہ یہ تقویٰ کی کیفیت ختم نہ ہو۔ اب وہ شیطان کہے گا نہیں تمہارا تو شوگر لیول بڑی، رمضان کے اتنے مشکل سے رکھے تھے تم کیسے رکھ سکتی ہو، اور سارا یہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ فرض میں ایسی انرجی دے دیتا ہے کہ وہ عام اس میں آتی ہی نہیں، اس میں فوراً دماغ میں وہ، کیونکہ شیطان اس میں تو کھلا ہے نا، وہ آ کے فوراً ڈالتا ہے نہیں تم نہیں کر سکتی، ابھی گرمی بہت ہے۔ لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ والا لیول چاہیے، کبھی اپنے آپ کو ہم خود جانتے ہیں نا، آج کل کے ماحول کے مطابق تو سب کے اندر ڈپریشن بہت آ رہا ہے، چڑچڑاہٹ بہت آ رہی ہے، چیخنا چلانا اور غصہ بہت سب کے اندر آ گیا، ہر ایک کے اندر۔ تو پھر کیا کریں؟ کبھی کبھی روزے رکھیں اور پھر اللہ سے اللہ کا قرب مانگتے ہیں، اللہ بس آپ کی رحمت چاہتے ہوں، میں چاہتی تو ہوں بہت اچھا بننا،
कोशिश करती हूँ, अल्लाह नहीं बन पाती, लेकिन आप अपनी रहमत अता कर देंगे तो हर एक चीज़ मिलती जाएगी। मैं बन ही नहीं सकती मुत्तकी, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जब तक आपकी रहमत ना मिले। मैं निकाल ही नहीं सकती अपने अंदर से गुस्सा। सारा दिन लोगों के सामने में बड़ी अच्छी और नरमी से बात करूँगी, जहाँ हमारे बच्चे हैं, जहाँ हमारा जोर चलता हुआ, वहाँ हमारे सारे कुछ पता। मतलब आप अपनी रहमत में मुझे रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखे, अल्लाह ताला इसके बदले इसके चेहरे को आग से 70 साल की मुसाफत पे दूर कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार के मुंह की बसान अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इब्ने आदम के तमाम आमाल उसके लिए, यानी जो वो करता है उसकी उसको जज़ा मिलती रहेगी, सिवाय रोज़े के। बेशक वो मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। इसका बदला इतना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद देंगे, तो इसका बदाया नहीं कितना है। ये एक बहुत बड़े शर्फ की बात है कि जहाँ बाकी इबादत का अजर 10 से 700 गुना, या वहाँ रोज़े का अजर मख्फी रख दिया, यानी बताया ही नहीं कि कितना है, क्योंकि दर हकीकत ये खुद एक छुपी हुई इबादत है। जब तक आप किसी को नहीं बताएं, आपके घर में मेड आ रही है या कोई भी, आप ना बताएं किसी को मेरा रोज़ा, तो नहीं पता चलता। अल्लाह ने इसका अजर भी छुपा के रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा आग से ढाल है, जिस तरह लड़ाई में तुम में से किसी की ढाल होती है, यानी प्रोटेक्शन कर देता है आपको। लड़ाई में क्या करते हैं, वो जो जब आके तीर मार रहे होते हैं, तो आपने देखा है शील्ड एक बड़ी सी लिए होता है, तो बिल्कुल इसी तरह आग से ढाल बन जाएगा रोज़ा। वहाँ आके खड़ा हो जाएगा, नहीं ये मेरा बंदा, ये तेरा बंदा रोज़े रखा करता था ना, मैं इसका रोज़ों में सामने आती हूँ। 3 किस्म के रोज़े होते हैं। हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए। एक आम रोज़ा तो ये है कि खुद को पेट भरने और शहवत से रोके रखें। ख़ास रोज़ा ये है कि नज़र, ज़बान, पाँव, कान और तमाम आज़ा को गुनाह से बचाए। और ख़ास रोज़ा ये है कि दिल को रद्दी ख़यालात और अल्लाह ताला से दूर करने वाले अफ़कार से पाक कर दे और इसकी याद के सिवा हर चीज़ से रुक जाए। और हमें ये सोचना चाहिए हमने कौन सा रोज़ा रखना है। 3 किस्म के रोज़े हैं, एक आम रोज़ा, एक ख़ास रोज़ा और एक ख़ास रोज़ा। और ख़ास रोज़ा क्या है, दिल को हर किस्म के रद्दी ख़यालात, वो आज नहीं आए, उन्होंने ये कहा होगा, वो ये हुआ होगा, मासी क्यों नहीं आई, ये हुआ होगा, ये सब बेकार की जो बातें सुबह से लेकर रात तक हमारे दिल में आती हैं ना, फिर उसने ये कहा होगा, वो रद्दी किस्म के ख़यालात, बेकार की बातें, वो कोई ना आए। और अल्लाह ताला से दूर करने वाले अफ़कार, कोई भी ऐसा काम जिससे हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं और इसकी याद के सिवा हर चीज़ से रुक जाए। कि जहाँ बैठे, चाहे वो तरावियाँ हो, चाहे वो दौरा कुरान हो, चाहे वो कोई भी मजलिस हो, उसमें जिक्र किसका हो रहा हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला। हम तो, हमारा तो क्या ईमान का लेवल है कि हम तरावी में खड़े होते हैं तो हमें याद आ रहा होता है, अच्छा वो घर में अभी आटा भी गूंदना है, अभी ये भी रह गया, अभी वो भी रह गया, वो सुबह का ये काम भी करना, हाय हाय सालन पकाना, यानी हमें सारा कुछ तो नमाज में याद आता है, सब कुछ। जो चीज़ भूल जाते हैं वो नमाज में, हाँ, जिस चीज़ को याद करना हो नमाज पढ़ने खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान गुनाहों से पाक होने का बेहतरीन ज़रिया है। ये हम सब पकाओं के पुतले हैं। हम खुद याद कर लें कि पिछले साल से इस साल तक, पिछले रमज़ान के बाद से इस साल तक, रमज़ान में भी हम कितने गुनाह कर चुके, हम तो भूल भी गए कहाँ कब किसका दिल दुखाया, कब किसके साथ ज्यादती की, बट कब, ये तो कदर आम चीज़ है। कहाँ क्या बातें करके भूल चुके, हमें तो कुछ भी याद नहीं। कब किसके बारे में बदगुमानियाँ आई, कब किसकी ग़ीबत कर गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बख्शिश का महीना है। एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। और ग़ीबत क्या है, कबीरा है सगीरा? कबीरा। झूठ क्या है? दिन का रोज़ा और रात का क़याम बख्शिश का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उसमें कहा गया था कबीरा वो नहीं माफ़ किए जाएंगे,
لیکن یہ دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی 38 حدیث ہے اس کے اندر آتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن پھر اندر سے گلٹ بھی تو ہو. ہم یہ نہیں کہ اچھا بس وہ رمضان آ رہا ہے اس سال روزے رکھے اب تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے پچھلے اگلے سارے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کے اندر اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. یعنی میرے بندے پلٹ آؤ تم رکھو تو صحیح روزے میں نے تمہارے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. مجھے پتہ چل رہا ہے نا شاید سے یہ بخشش کا مہینہ ہے. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا یا محمد. میں نے کہا اے محمد اللہ اس سے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا. آپ کہیے آمین. میں نے کہا آمین. نے 3 دفعہ آمین کہی اوپر. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے سحری کا وقت بہت موضوع ہے. صرف اس میں ہی نہیں ویسے بھی سحر کا وقت کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں نا کہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سورۃ الذاریات آیت نمبر 18. اور وہ سحر کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں. وہ اٹھیں گے سحری بنا رہے ہوں گے خوب استغفار کثرت سے استغفار. اب ہم لوگ کیسے استغفار پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ رب العالمین پکائے جا رہے ہیں مطلب اس کو محسوس نہیں کرتے کہ اللہ مجھے بخش دیجیے گا. اللہ آپ ہی تو بخشنے والے ہیں. میں آپ کی طرف توبہ کرتی ہوں میں آپ کی طرف پلٹتی ہوں. اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ آپ مجھے بخش دیجیے گا. پھر طرح طرح کے استغفار ہے نا جس میں اللہ انت ربی لا الہ الا انت جو سید الاستغفار ہے. کبھی وہ پڑھ لی کبھی استغفر اللہ الذی پڑھ لی کبھی رب اغفر پڑھ لی اور پڑھ کے علی مانگ لی بلکہ اللہ سے بخشش مانگنی ہے. اور یہ سوچ کے کہ یہ دن نکل گیا اچھا کل کا جیسا میرا دن نکلا تھا آج کا اس سے بھی بہتر گزارنا. شروع کے 8 سے 10 روزے 8 روزے بڑے مزے کے جا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. تراویح میں بھی عورتیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چلے وہ تو ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن ویسے بھی تھوڑا جو ہے نا لیول کی کمی آ رہی ہوتی ہے فوراً اپنے آپ کو. اور دیکھیں آپ جیسے ہی 20 روزے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو آخری اشرا آ رہا ہے اپنے آپ کو واپس سے اسٹرانگ کر لو. تو ہم نے کیا کرنا نہیں اپنے لیول کو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. یہ گزر جائے گا مہینہ یہ دن بہت تیزی سے گزر جائیں گے. مجھے اس میں ضرور اپنی کوشش کروانی ہے. میں نے روزہ بھی رکھ لیا میں نے کوشش کی کہ میں غیبتوں سے بھی بچ جاؤں. میں نے کوشش کی کہ میں قرآن کو بھی سن لوں لیکن میں نے اور بندہ مومن رکتا تھوڑی ہے. وہ تو کوشش میں لگا رہتا ہے نا کہ میں کس طرح رب کو راضی کروں. اس کو فکر ہوتی ہے رب کو کرنے کے کام. ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر غلطیوں کا اعتراف کر کے اور اللہ سے توبہ کریں. تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں. گزشتہ گناہوں کی لسٹ سوچیں کہ میں نے کب کہاں کیا گناہ کیے تھے. اور شیطان جن کے بارے میں کہہ رہا ہو نہیں وہ تو تمہارا گناہ نہیں معاف ہو سکتا وہ بھی معاف. سب سے بڑھ کر آج کے دور میں اپنی اولادوں کے اصلاح مانگتے ہیں ہماری اپنی بھی کیونکہ یہ بہت فتنوں کا دور ہے. صرف اولادوں کے لیے نہیں ہمارے اپنے لیے بھی بہت فتنوں کا دور ہے. آپ ایک موبائل اٹھاتے ہیں کوئی دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو ایک ویڈیو شیئر کی جاتی ہے. ابھی آپ وہی دیکھ رہے تھے کہ پیچھے والی پہ آئے اس کے نیچے والی پہ گئے اس کے نیچے اتنے آسانی سے اب فتنہ پھیل چکا ہے کہ بس اب ہم اسی میں لگے رہ جائیں. کب میچز ہو رہے ہیں کب کیا ہو رہا ہے. پوری قوم اسی کے اندر لگی ہوئی ہے. کوئی ہوش نہیں کوئی اللہ سے تعلق نہیں. وعدے اور باتیں ہماری بہت بڑی بڑی ہیں لیکن عمل میں ہم بہت اچھا ہیں. ہم عمل میں کہاں ہیں کہ بس کوئی ایک رات ایسی پتہ چل جائے کوئی ایسا معجزہ کہ ایک رات میں بخشش ہو جائے باقی کام ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ڈیلی کی نماز ہمیں 5 وقت کی نہ پڑھنا پڑے ایک رات کوئی پیکج مل جائے ہمیں ایسا اس میں ہم اپنی بخشش کروا لیں.
پھر ہر روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. دیکھیں ہر چیز کے اوپر صبر سکھاتا ہے نا. گناہوں سے بھی صبر سکھاتا ہے. گناہوں سے ہم کیوں بچتے ہیں؟ کیونکہ صبر آ جاتا ہے نا. ہم ٹی وی سے ان سب چیزوں سے کیسے بچتے ہیں؟ صبر سکھا رہا ہوتا ہے نا. نہیں نہیں تمہیں رکنا ہے, نہیں تمہارا روزہ ہے. نہیں رہا ہوتا ہے نا ہمارے دل کے اندر, نہیں نہیں میرا روزہ ہے. میں کہاں ان بیکار چیزوں کے اندر لگ گئی, میں کیا یہ دیکھنے لگ گئی, نہیں میرا روزہ ضائع ہوتا ہے. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المومنون آیت نمبر 111 میں, آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ روزہ ہمیں جو صبر سکھا کے جائے گا, تو صرف اسی مہینے میں نہیں, ہر وقت ٹریننگ کے لیے آیا تھا نا رمضان ہمارے پاس. کسی سے بھی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں نہیں کہتے کہتے بھی زبان جو ہے ہماری وہ ٹونٹ ماری جاتی ہے. جتنا مرضی کوشش کریں, نہیں نہیں بولنا نہیں بولنا, لیکن کہیں نہ کہیں جب تک اظہار نہ کر دیں ہم سے رکا نہیں جاتا. یہ فطرت ہے ہماری, تو اس پہ بھی کوشش کریں. صبر اگرچہ مشکل کام ہے, لیکن صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں, کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. کب آئے گا یہ صبر؟ جب رب کا ڈر ہوگا. اور جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں, اور اللہ کی زمین کشادہ ہے. جو صبر کرنے والوں ہی کو ان کو پورا پورا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے. ہر مشکل مرحلے پر صبر. زبان کی خاص حفاظت کرنی ہے اور غلط بات کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. بے شک ہم کلاسز بھی دیتے ہیں, ہم کلاسز دے بھی رہے ہوتے ہیں, ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم لیکچرز بھی سن رہے ہیں, آج کل آڈیو لیکچرز کا دور ہے, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سن ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اثر رمضان کے اندر قرآن کرتا ہے, آپ لوگ بتائیے کیا کرتا ہے؟ یا جو جتنا دل کے اندر گہرائی کے ساتھ رمضان, کسی بھی خاتون سے پوچھو آپ کا قرآن کی طرف آنے کا سفر کیا ہے, تو کہتے ہیں میں نے دورہ قرآن سنا تھا رمضان کے اندر, اس کے بعد میرے دل کے اندر تڑپ لگ گئی تھی کسی کی کیا ہے میں اسے سمجھوں اور پڑھوں. کہ ہم نے تو کبھی اتنے آسان طریقے سے قرآن کو جانا ہی نہیں تھا, ہم تو ایسے ہی لگتا تھا نا بڑی مشکل کتاب ہے. تو ہر ایک کی جو روح ہوتی ہے نا, وہ مانگ رہی ہوتی ہے. ایک ہم کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں اپنی جسمانی جسم کے لیے, اور جو روح کی غذا ہے وہ قرآن ہے. تو جب اس کو رمضان کے اندر قرآن ملتا ہے, وہ دلوں کے اندر تک ہلا دیتا ہے. اور جس کا پہلا دورہ قرآن ہوتا ہے نا, اس کو تو ہلا کے رکھ دیتا ہے. دوسرے میں تھوڑے پکے ہو جاتے ہیں, تیسرے میں اور پکے ہو جاتے ہیں, لیکن جو پہلا اپنا یاد کر لیں, ہم تو ایسے ایسے لوگ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو کی لڑی نہیں ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد یعنی نارمل قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہو رہی تھی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے, پھر یہ یعنی اس طرح نارمل آیات چل رہی ہوتی ہیں. ان کو دلوں میں کیوں اثر کر رہا ہوتا ہے؟ یہ تیرا قرآن ہے, آپ اس طرح بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اس طرح اجر ملتا ہے. پھر ہر آیت کو وہ اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں, پھر انہیں لگن لگ جاتے ہیں نہیں میں نے یہ سیکھنا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, جسے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا, اور اس کے نزول کے لیے اللہ نے کون سے مہینے کا انتخاب کیا, وہ رمضان میں ہے. رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے. ایک اور جگہ آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے, اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. یعنی حق اور باطل کا فرق کھلنے لگ جاتا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیسے اس دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں, بھاگتے چلے جا رہے ہیں. رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے. اب حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہر رات جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے تھے. اسے ہی کہتے ہیں دورہ قرآن. جبریل استاد تھے, وہ
सुनाते और नबी करीम से हम सुनाते और जिद सुना करते थे। एक और हदीस से ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्रील को एक बार कुरान का नाज़िल शुदा हिस्सा सुनाते और वफात से आखिरी साल आपने 2 बार सुनाया। सही बुखारी की हदीस है। इन अहादीस से हमें रमज़ान में कुरान मजीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी ताल्लुक़ पता चलता है। इसी तरह इमाम शाफ़ी के बारे में आता है कि वो अपने तमाम हदीस के कोर्स और जितने भी दर्स दिया करते थे उन सब को ख़त्म करके रमज़ान में बस अपना कुरान के साथ ताल्लुक़ मजबूत कर लेते थे। बस ये महीना कुरान के लिए, ये तरावियों में भी कुरान, तो सुबह अपना तिलावत का कुरान, तो दोहरा कुरान, यानी किसी भी तरह कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत। फिर आप अपना खुद देख सकते हैं कि हम अभी जैसे बात हुई ना, कोशिश करें तो पा ही लेते हैं ना। कोई सूरतें तो याद करें, बहुत बड़ी बड़ी नहीं करें लेकिन कुछ तो न्यू याद करें। हर साल वादे करते नहीं इस साल करेंगे, इस साल सूरह मुल्क पूरी कर लेंगे। वो उतनी याद है जितनी आप देख के पढ़ते हैं ना, उसकी 12, 13, 15 आयतें जो आपको रट गई हैं वही याद है। जब 16वीं आपसे सुनी जाएगी तो नहीं याद होगी वो वहाँ। अच्छा चलें, जहाँ तक भी याद है 13, 14, 15। एक चीज़ और भी कि रमज़ान क़याम का महीना चेंज कर करके पढ़ें। जितनी याद है ना वहीं से अपने आप को चेक कीजिए कि मुझे कहाँ तक पक्की याद है। अब मुझे तबारकल्लाह जी कितनी याद आ रही है, या सूरह रहमान, जो सूरतें आप पढ़ते रहते हैं, या सूरह यासीन, या सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू, तो उनको आप चेंज कर करके नमाज में पढ़ें। क्योंकि क़याम का महीना है। क़याम सिर्फ ये नहीं कि रात में क़याम, यानी जो हम फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब पढ़ रहे हैं, फजर तो वैसे ही लंबा क़याम है, उसमें भी क़याम को थोड़ा नॉर्मल दिनों से ज़्यादा लंबा करते हैं। क्योंकि ये जो महीना इबादतों का महीना है ना, और फिर वही कि जैसे शादियों की प्लानिंग करते हैं, अभी से प्लानिंग करनी है। अब तो बहुत कम दिन रह गए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत की दुआ मांगिए कि अल्लाह हमें ये रमज़ान नसीब कीजिए। इसी तरह रमज़ान में अपना कुरान आपने किस तरह कहाँ से सुनना है, कहाँ से तरावियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ रहते हैं हर जगह पे तरावियों का इत्माम हो रहा होता है। तो कोशिश कीजिए जाके जमात के साथ तरावी अदा कीजिए, और अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने और अपनी ख्वाहिश पूरी करने से दूर रखा, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को रात को सोने से रोके रखा। किस लिए? मोबाइल यूज़ करने के लिए नहीं, क़याम के लिए, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनांचे दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। अब दुनिया क्या कुछ नहीं कर रही होगी, आप रमज़ान में भी मोबाइल उठाएं, किसी की लाइव स्ट्रीमिंग आ रही होगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कर रहे हैं, उनका भी टाइम है। कोई कपड़े, हालात ऐसे हैं कि कोई कपड़े सेल कर रहे हैं, तो हाथों को लगी हुई हैं औरतें, और वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं और दिखा रही हैं। यानी एक जिद्दोजहद है ना, कि कोशिश है, लगन है। हमारी कोशिश और लगन क्या होनी चाहिए? आप किसी भी ऑनलाइन रीसेलर को देख लें, उसका स्टेटस भी हर वक्त अपडेट रहता है। उसको जिस टाइम मैसेज करो उसी टाइम बताएगी ये सूट इतने रुपए का है, आप अपना एड्रेस और ये भेज दीजिए। खाना है ना, खाने का कितना आजकल हर चीज, यानी कोई भी, यानी उनका काम है ना, ज़ाहिर है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑनलाइन का क्या मकसद है कि जिस काम के लिए वो है तो उसे फौरन अपनी सर्विस दें। उन्होंने रखा हुआ है ना टारगेट कि कोई हमारा कस्टमर आया तो हमें ये काम करना है। हम अपने आप को किस तरह रखते हैं ना, ये रमज़ान मेरे पास है, मैं भी 24 घंटे अवेलेबल हूँ। ठीक है, हम ख़वातीन हैं, नींद भी आएगी, सोना भी, और सोते हुए भी हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि ना और एक्टिव होकर और अच्छे से आपकी इबादत कर सकें। रमज़ान में हर कोई सारे घंटों के हिसाब से सो रहा होता है, कोई सुबह में सो रहा होता है, कोई दोपहर में, जिसकी जिस तरह की प्लानिंग होती है। तो एक और बात कि रमज़ान सोने का महीना नहीं है। सो के गुजारा हुआ है, सुबह से लेके दोपहर तक सो रहे हैं। स्पेशली मैं संडे को देख रही होती हूँ, जब बच्चों की छुट्टियाँ हों तो दोपहर में जाकर उठ। रमज़ान सोने का महीना नहीं है, रमज़ान तो नेकियों में सबकर ले जाने का महीना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ने बनी इस्राइल को नहीं कहा था कि हफ्ते के दिन मछलियों से रुक जाना, क्यों रुक जाना? क्योंकि हफ्ते का दिन उनके लिए इबादत का था। ऐसे ही हमें क्या कह दिया कि रमज़ान नेकियों का महीना है। हमने क्या किया? रमज़ान हमारे लिए, जिस तरह की वैरायटी हमारे पास रमज़ान में आती है शॉपिंग में, वो आम दिनों में नहीं होती।
रमज़ान हमारे पास शॉपिंग का महीना है। वो उनके पास मछलियाँ उभर उभर के आती थी, हमारे पास दुनिया उभर उभर के आती थी। और सिर्फ अब ये नहीं कि आपको जाना पड़े, अब तो आप मोबाइल पे बैठे बैठे आपको हर तरह की, अभी एक आपने देखी ही नहीं और फिर उसके बाद दूसरी आपके पास वीडियो खुलने शुरू हो गई, तीसरी खुलनी शुरू हो गई, चौथी खुलनी शुरू हो गई, और उसके बाद आप यहीं पे बैठे बैठे आपके 2 घंटे 1 घंटा जाया हो गया। आप सोचो अच्छा अभी ये वो वाला सूट खोले तो मैं देखूं, अभी उसमें आप जाया हो। ये अब बच सकते थे, अब मैं बता रही हूँ ना, अब तो माहौल ऐसा चल रहा है कि हम नहीं बच पा रहे। बहुत सख्ती अपने आप को करने की जरूरत है, अपने आप को रोकने की जरूरत। और हम कब बच सकते हैं? जब हमने अच्छी चीजों में अपने आप को वॉश किया हो। ये घंटा मेरा इस चीज के लिए, ये घंटे मेरे इस चीज के लिए, ये घंटा मैंने मोबाइल छोड़ के मैंने जाना है तरावियां पढ़ने के लिए, पहले 2 घंटे जाएंगे, आके थोड़ा सा थकेंगे तो सोएंगे ना, फिर उसके बाद मैंने 2 बजे 2:30 बजे उठना है क्योंकि मुझे पूरे घर की सैरी बनानी, तो उससे आधा घंटा पहले तो मैं अपनी तहज्जुद पढ़ लूँ ना। आम दिनों में तहज्जुद अच्छी मिल रही होती है बनिस्बत रमजान के, उसमें जल्दी जल्दी पढ़ लो क्योंकि शहरी की फिक्र होती है। ये तहज्जुद लेकिन तरावी जो है रमजान में हाँ एक ही बात है, इसमें बिल्कुल तरावी क्या पढ़ ली तो हाँ तहज्जुद नहीं भी बिल्कुल पढ़ी तो कोई बिल्कुल बात नहीं। लेकिन ये कि अगर आपने उसमें नहीं भी बैठ के दुआ मांगी तो कोई बात नहीं, आप अपनी दुआ पढ़ कुकिंग लो। करते हुए अपना जैसे मर्जी अल्लाह से बातें करते हैं। सिलेक्ट करके रखे हैं आज मैंने कल कहाँ तक कुरान की तिलावत लगाई थी, या कौन से ऐसे लेक्चर्स थे। ठीक है मैंने पारा उधर सुन लिया था, कोई बात नहीं, फिर भी आपको और वही पारा जो आपने कल तरावियों में भी सुना, वही पारा जो आपने यहाँ पे भी सुना। फिर इसी तरह अभी जैसे 15 मार्च से मैडम का लेक्चर शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह क़सस अंबिया पर। आप अपना टारगेट रख लेंगे मुझे सुबह में वो वाला लेक्चर सुनना है, दोपहर में मुझे दौरा कुरान सुनना है। एक ऑडियो तो होगी 45 मिनट की या 60 मिनट की, तो वो आप कुकिंग करते करते सुन लो। लेकिन मैं कभी भी दौरा कुरान के लेक्चर्स को नहीं कहती कि कुकिंग करते हुए सुनो। वो आप बैठें, कुरान खोलें, कुरान को हाथ में लें और फिर सुनो। हाँ ये है कि आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि आपने कुरान को हाथ में नहीं लेना, तो फिर आप मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर स्क्रीन कर, लेकिन तब भी देख के ही पढ़ो, क्योंकि असर ही कुरान तब करता है जब हम उसको लेकर बैठते हैं। और मकसद भी यही होता है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर लिखा है, लोगों की बातें नहीं है। हकीकतें तभी तो खुल के आई जब हमने कुरान को समझा और पढ़ा, वरना तो जो लोगों ने हमें बताया हुआ था वही बातें थी। कल भी एक जगह पे लाइव क्लास के अंदर बात हो रही थी कि सर क्यों हमें नहीं पता चला था, इतने जमाने से तो हम शब बरातें मनाते आए थे। मैंने कहा इसलिए कि हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ मीडिया था, वो था टेलीविजन। उसमें हमें दिखा दिया जाता था कि ये है, हम भी वही मानते चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि हर चीज वो जो जरे टेलीविजन था ना, जो उसमें कोई बड़ा होगा उसने जिस चीज को लाया, जिस मौलवी को बिठाया, जिस जो उसको बता दिया वो आगे बताता रहा, लोग उसी को दीन समझना शुरू हो गए। तो कुरान जब हाथों में लेके बैठे तो पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कह रहे हैं। और पूरा कुरान का टॉपिक ही यही है कि एक अल्लाह की इबादत करो। हमें करने के काम क्या पता चलते हैं? रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें, कम से कम एक कुरान मजीद खुद पढ़कर मुकम्मल करें। कुरान मजीद का कुछ हिस्सा हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। अगर आप हाफ़िज़ हैं तो बाकायदा उसकी दोहराई करें। तरावी में मुकम्मल कुरान मजीद सुनने का एहतमाम करें। कुरान मजीद को समझने और तर्जुमा जानने के लिए दौरा कुरान की मजलिसों का एहतमाम करें, या कहीं जाकर सुनें या कहीं ऑनलाइन सुनें। और अपने अहल व अयाल और दोस्तों को भी कुरान पढ़ने की तरफ मुतवज्जह करें। किस तरह कर सकते हैं? आजकल तो इतना ऑनलाइन दौर है, इसको लिंक शेयर कर दी, किसको आपके पास दौरे कुरान की ऑडियोज़ आ रही हैं वो भेज दी, अपना हिस्सा डाल दें, बाकी हमारे ही आपका काम सिर्फ पहुँचा देना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान के अंदर कहते हैं ना, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों, ये उससे कहीं बेहतर है जिससे लोग जमा कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, हम किसी को काउंट नहीं कर रहे कि वो ये करती हैं या वो ये कर रहा है, लेकिन लोग जमा कर रहे हैं ना। लोग दुनिया के पीछे भाग रहे होंगे, लोग इसी में सोच रहे होंगे कि मैं बेहतरीन सेल कर लूँ, मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँ। कोई बिजनेस करता है तो, कोई कपड़े का बिजनेस करता है तो यही महीना है। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर कह रहे हैं कि लोग जो जमा कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर है। क्या बेहतर है? जिसने कुरान जमा कर लिया।
अब ये मैंने और आपने देखना है, हमने कहाँ से लेना है, कितना लेना है। अल्लाह तो रहमतें बरसाएगा इस महीने में, अल्लाह तो बख्शिश देगा इस महीने में। हम कितना बड़ा बर्तन लेके खड़े हुए थे, उस बारिश के पानी को समेटने के लिए हमने कितना मैंने कितना समेटा। फिर इसी में एक सबसे प्यारी चीज़, जब हम ऐसे रमज़ान में गुजर रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर 20 दिन बाद हमें कहते हैं थोड़े से सुस्त हो गए, ऐ मेरे बंदे आखिरी अशरात है, वापस अपने आप को स्ट्रांग करो। हमने तो बड़े वादे किए थे, अभी आज से ही हमने आपके जहनों में आगे होगा, अच्छा ये करना ये करना, कुछ ना कुछ तो आया होगा ना, एक आध बात तो आई होगी कि अच्छा नहीं फ़र्ज़ नमाज़ों को अव्वल वक्त में पढ़ लेंगे। अभी से कोशिश करनी है कि फ़र्ज़ नमाज़ें अव्वल वक्त में, बस अजान हो गई, कोशिश होनी चाहिए पहला काम नमाज पढ़ना। और सिर्फ मैं इसमें ही नहीं, रमज़ान में हमने फिर वही बात कि ये महीना इसलिए आया है ताकि तुम तकवा पैदा हो, हर रोज़ाना, आगे भी इंशाल्लाह। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ऐ मेरी बंदियों कहाँ ढीले हो गए, अभी तो ये आखिरी अशरा शुरू हो रहा है। फिर वापस एनर्जी लाते हैं। लैलतुल क़द्र इंतहाई सादत की रात है। इसी रात कुरान मजीद नाजिल हुआ जो इंसानों की हिदायत का ज़रिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। ये रात तुलुए फजर तक सरासर सलामती है। कब शुरू होती है? मगरिब से, 11 बजे से नहीं, 11:30-12 बजे से नहीं, मगरिब से शुरू हो जाती है। आपने मगरिब का इधर रोज़ा खोला और उधर से आपने अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी साथ साथ अपना जिक्र भी जारी किया, दुआ भी मांगते रहे। फिर ये जो अभी आपने देखा होगा, अगर आपके यहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन हमने तो बड़े गौर से देखते हैं क्योंकि सामने मस्जिद है, तो बड़े एहतमाम के साथ 6 रकात, अब इन की रकात है जब भी पढ़ी जाए, लेकिन वो 6 रकात हम लैलतुल क़द्र में क्यों नहीं ये कोशिश करते हैं, इसमें क्यों नहीं करवाते? तो मगरिब से शुरू हो जाती है। उसकी अहमियत को इतना बढ़ाया गया कि शब कदर की अहमियत को घटा दिया गया। उसमें सिर्फ एक रात हम 27 को बहुत अच्छे से जाग लिया, 21, 23, 25, 27, 29, 5 रातों में, और फिर ये रात तुलुए फजर तक सरासर सलामती है। इस रात की फजीलत में पूरी सूरतुल क़द्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल की। इस रात को तलाश करते हुए आखिरी अशरे की ताक रातें इबादत में गुजारी जाती है। इस रात में जिब्रील और फरिश्ते खैर और बरकत और रहमत के साथ उतरते हैं, जो तादाद में नहायत कसीर होते हैं। जिब्रील जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यानी अंबिया पर बार बार आते थे, वही का सिलसिला लेकर आते थे, लेकिन उसके अलावा सिर्फ शब कदर में आते हैं, वरना वो दुनिया में नहीं आते सिवाय इस रात के। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा इस रात को ज़मीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज़्यादा होती है। इस रात में एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। इसी तरह आपने सदक़े की आदत बनाई हुई है कि सदका निकालना है। फिर भाई अपनी हमदर्दी का ये महीना है कि एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक़, अच्छे से पेश आना। तो अब अगर आप कहेंगे मैंने दिन में सदका निकाल दिया, तो इन रातों में स्पेशल होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, इस रात में एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। वहाँ जो आप अच्छा काम कर रहे थे वो 70 गुना बढ़ जाता दिन में जो किया, लेकिन ये जो रात है, ये जो 5 रातें हैं, इसमें आपने एक सदका निकाला, वो कहाँ तक गया कि आपने 1000 रातों में उस दिन सदका। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। इस रात की आदत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम रहता है। अब क्या करें, ख़वातीन हैं, अब्दुल महबूब कोई बदनसीब तो नहीं है, हर एक के साथ कुछ ना कुछ मसाइल हैं। अब क्या करें, बैठने सो जाओ, हमें तो नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप दुआएं पढ़ सकते हैं, आप आज के दौर में तो अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लगा कर सुन सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, बाकी के दिनों की सदक़ात निकाल सकते हैं, अल्लाह से रो रो के बख्शिश की दुआएं कर सकते हैं। नहीं वो कैफियत आ रही, नहीं भी जानामाज पे बैठ रहे, लेकिन एक रुख में होकर बैठ जाएं कि खाने काबा की तरफ रुख करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि कैफियत आती है जो नमाज वाली जगह पे बैठते हैं, तो वहाँ बैठ के अल्लाह से खूब दुआएं अपने लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने
جو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، جن کے عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں، کیونکہ ہم جس کے لیے دعائیں کرتے ہیں پیچھے ہمارے لیے بھی تو پھر کوئی دعا ہے. اب ہم خود سوچیں نا، اب اتنا وہ روتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کی کوئی قریبی چلے گیا ہو یا کسی کا کوئی پیرنٹ دنیا سے جا چکا ہو، کتنا رو رہے ہوتے ہیں نا، ہم رہ ہی نہیں سکتے ان کے بغیر، یہ تو ہمارا اتنا کرتے تھے. اب یہ سوچیں اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں کتنا یاد کرتے ہیں یا کتنا ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ڈیلی یا نستعین پڑھتے ہیں، ڈیلی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے بخشش کی دعائیں پڑھتے ہیں روزانہ. اتنا تڑپ رہتے ہیں ہم لوگ، پڑھتے ہیں ہم روزانہ ان کے لیے اسپیشل دعائیں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. یعنی یہ سب بھی ابھی سے سوچ کے رکھیں مجھے کون کون سی دعائیں اپنے لیے کرنی ہے، کون سی دعائیں اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے. کثرت سے ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ ہمارے شوہروں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. پھر ایک اور دعا جو قرآن اور مسنون دعاؤں کے اندر آتی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے. آج ہر ایک کا بچہ وہ ماؤں کے آقا بنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کب یہ دعا سکھائی تھی ہمیں؟ اب ذرا سا تو چستے بولیں تم یہ کر رہے ہو، ہاں کیا ہو گیا. کثرت سے دعا کر، اللہ میں ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتی ہوں. اور اس میں دعا میں جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ آتا ہے کہ ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیں. تو آپ جب پڑھ رہی ہوں گی تو ہم زوج کا لفظ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے کہ زوج کا لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آیا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ ہو جائے گا کہ اللہ ایسے شوہر سے تیری پناہ مانگتی ہوں. اتنا چڑچڑانے لگ جائے، اتنا اسپیشلی جب ہم بڑے ہونے لگ جاتے ہیں نا، اس گھر میں بہویں آ جائیں، پھر وہ ذرا سی بات کہتے ہیں تو ادھر عورتوں کو بھی لگنے لگ جاتی ہیں کہ انہوں نے سب کے سامنے بے عزتی کر دی ہے. اب عمر دونوں کی بڑھ رہی ہے نا، تو اب چڑچڑاہٹ بھی دونوں کے اندر زیادہ آ جائے گی. تو اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، آپ اپنی پروٹیکشن لیے ہوئے ہو، اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ایسے شوہر سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. اتنا سوچ میں ڈال دے کہ میں انہیں چیزوں کے پیچھے پڑی رہوں، اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا، ان کے سامنے بے عزتی ہوگی. اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پروٹیکشن سکھائی کہ تم یہ پڑھ لینا، یہ مانگ لینا. سمجھے گا یہ دعائیں بھی اپنی قرآن اور مسنون دعاؤں کے آپ کے گھر میں بکس ہیں، انہیں نکال کے بالکل پورے سامنے رکھ لیں. اس میں سے دعاؤں کو ابھی سے ترجمے کے ساتھ، پھر وہی نا کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھ کیا رہے ہیں. ایک آدھ کا یاد ہو جاتی ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کی ہمیں یاد ہو گیا، یا رب ارحمہما کی ہمیں یاد ہوگی، لیکن باقی اتنی جو بڑی بڑی ہیں اس کے تو میننگس بہت پیارے ہیں جب ہم انہیں ترجمے کے ساتھ اس کے مفہوم کے ساتھ. تو نہیں اگر آپ نے پڑھنا اس کے مفہوم میں ڈیپلی چلے جائیں اور پھر اللہ سے ایسا ربط اور تعلق. قرآن اور مسنون دعائیں بہت زیادہ تعلق جوڑتی ہیں اللہ سے، بہت زیادہ. اگر ہم اسے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے نا ان دعاؤں کے ذریعے. اللہ کے نبی کیا دعائیں مانگتے تھے؟ اس میں ایک اور دعا آتی ہے کہ اے میرے رب بڑھاپے میں میرے رزق کو شادہ رکھنا. ہم نے کبھی مانگا؟ بڑھاپے میں تو طرح طرح کی بیماریاں لگتی ہیں. اب جب رزق کو شادہ ہوا تو بڑھاپے میں بیماریاں لگیں، جی شوگر ہے اب آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، اب آپ کو کریونگ بھی زیادہ ہوتی ہے میٹھے کی، لیکن بدلتا نہیں کھا سکتے. تو دعائیں مانگی ہوں گی تم بچیں گے نا. پتہ ہی نہیں چلتا، رمضان بھی آ کے گزر جاتا ہے، کیا دعائیں مانگنی تھی. ہمیں وہ طریقے بھی نہیں آتے، ہمیں وہ ورڈنگ نہیں آتی کہ اللہ کے نبی نے کتنی چھوٹے ورڈز میں کتنی جامع دعا مانگی کہ اللہ میں ایسے شوہر سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو میرا آقا بن بیٹھے، اور ایسے دوست سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو میرے اندر کوئی برائی دیکھے تو لوگوں میں بتاتے پھریں وہ تمہیں پتہ ہے وہ ایسے کرتی تھی، اور جب اچھائی دیکھے تو اپنے اندر ہی رکھ لے، چھپا لے. اللہ میں ایسے دوستوں سے بھی، ایسے ملنے والوں سے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں جو لوگوں میں تو بتاتا پھرے. اب اس میں آپ کی تمام جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب سب آ گئے کہ وہ لوگوں میں جب برائی کی باتیں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی پناہ میں آ گئے ہم. بہت پیاری پیاری اس کے اندر تو ایک ایک دعا پہ جتنی جتنی لمبی بات ہو نا وہ کم ہے کہ جتنی ہم خوبصورتی کے ساتھ ان دنوں میں دعائیں مانگ سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح افطار کے ٹائم میں اپنی دعا پہلے سے سوچ کے رکھیں. پچھلے سال بلکہ جب ہمارا یہ ختم ہوا ہے تراویح کا، تو انہوں نے امام صاحب نے ایک بات کہی کیونکہ میں کہنے لگی کہ ان کو تو یہ بات پہلے کہنی چاہیے تھی تو وہ آج کہہ رہے ہیں. تو جیسے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے میں حیران ہوں ان لوگوں کو دیکھ کے کہ باتیں کرتے تھے سارے. تو کہنے لگے یہ کرتے تھے اتنی نفل پڑھ لو، مطلب اس نفل میں اتنی صورتیں پڑھ لو، اور اتنی دفعہ یہ صورت پڑھ لو، اور اتنی دفعہ یہ. کہنے لگے جبکہ اس میں کہا گیا کہ دعا مانگو، اور دعا سکھائی بھی گئی وہ آنا مہینہ کا اپون کریں سب سے زیادہ بہترین دعا سکھائی بھی گئی اور
دعا مانگنے کے لیے کہا گیا. کہنے لگے ہم ساری رات اسی میں گزار دیتے ہیں کہ وہ اس میں 10 دفعہ قل اللہ پڑھ لو تو اتنی دفعہ یہ چیز پڑھ لو تو اتنی دفعہ وہ پڑھ لو. تو کہنے لگے کہ مطلب آپ اپنے عمل کو چینج کریں اور بخشش کی دعا، بخشش کی دعائیں مانگیں جتنی دعا اور سب سے بہترین یہ چھوٹی سی دعا اللہم انک عفو. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، جیسے ہم نے پچھلے سال الحمدللہ یہاں سے دورہ قرآن شاید وائنڈ اپ ہو گیا تھا، تو ہم نے 5 کلاسز رکھی تھی اس کے اندر نا، تو اس میں بھی ہم ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا 10 منٹ بعد کا بریک لے کے 5 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے وہ مستقل وہ دعا لگا دیتے تھے کہ ایک وہ کانسیپٹ بن جاتا تھا کہ اب بس اتنی دیر ہمیں یہ پڑھنا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کا بریک لے کے پھر 5 منٹ کے لیے پھر دوبارہ لگا دیتے تھے. تو بڑا اچھا ایک وہ ربط جڑ گیا تھا کہ ہے ہی اصل چیز یہی اس رات کی ہے ہی یہ عبادت کہ اللہم انک عفو تحب العفو کہ اللہ تو بخش دے. اور آپ کو تو بخشش پسند ہے نا اللہ، اس میں بھی ہم ایسے پڑھتا تھا اللہم انک عفو تحب العفو. اللہ آپ کو تو بخشش پسند ہے، اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. بس اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، اللہ میرے بچوں کو معاف کر دیجیے گا، اللہ میرے والدین دنیا میں ہیں تو ان پر اپنی رحمتیں کیجیے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ انہیں معاف کر دیجیے گا. اسی طرح سب کے لیے معافی کی دعائیں. تو یہ مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے، اور پھر یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ جتنا قیام کر سکیں اور جتنی بخشش کی دعائیں کر سکیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی اچھا میں نے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے خواتین نہیں بیٹھ رہی ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں 20 کو دورہ قرآن ختم کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہم نے نہیں کیا تھا نا، 23 کو کیا تھا لاسٹ ٹائم شاید، کیا پتہ نہیں. اب ایمانداری سے بتائیے جو 2 گھنٹے آپ قرآن کو دیتی تھی کیا وہ آپ نے دیے تھے؟ نہیں دیے تھے نا. اب آپ کی وہ آخری ہفتہ گھروں کی صفائیوں کا ہو گیا ہے نا، یا پھر شاپنگس کا ہو گیا. یعنی وہ جو 1-2 گھنٹے تھے جو آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا، اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے وقف کر دیا نا اپنا سب کچھ، اور ایک خوشو اور لگن کے ساتھ اللہ میں تیرے لیے آ کے بیٹھ گئی نا. لیکن جو لوگ نہیں کر رہے تھے میں بولتی ہوں وہ دورہ قرآن پورا ٹائم کریں، آخر تک جائیں. ایک جگہ پہ ختم ہو گئی دوسری جگہ پہ جانا شروع کریں، کیونکہ نہیں ہم 2 گھنٹے اپنے گھروں میں، چاہے آڈیو لیکچرز ہمارے پاس آ جائیں چاہے یوٹیوب پہ ہو رہا ہو، ہم جب تک ہم سامنے بیٹھ کر سو جاتے ہیں. ہاں میں تیاری کے لیے لگوں تو سو جاتی ہوں، حقیقت ہے بالکل یہی بات ہے کہ نہیں ہوتی وہ بات. تو کوشش کیجیے کہ جتنا اس کو لمبا لے جا سکے نا اپنے قرآن کے تعلق کو، حضور کا نہیں، یعنی وہ ایک کلاسز کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے تو اس کو پوری کوشش کیجیے. بہت سے لوگ شروع کر رہے ہوتے ہیں کہ 25 سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن ابھی تو ہم نے پڑھا کہ رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو ہم اگر آپ لوگ کہیں گے یہاں پہ دورہ قرآن کروانے کے لیے تو ہماری کوشش ہوگی وہ 1 سے 28 تک کا.